لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز احمد فراز سے۔ احمد فراز اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی یہ واقعہ پیش آیا ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، اور تقریباً 8:15 بجے ایک فلائٹ پر یہ ایک مسافر تھا زین، اور یہ وہاں پر پہنچا بریک کے بعد، اور 10:15 بجے جب یہ اندر لاؤنج سے جب یہ باہر پہنچا ہے گھر جانے کے لیے، تو وہاں پر پہلے سے گھات لگائے 2 ملزمان تھے، زین اور جو ملزمان تھے ارشد اور شان، انہوں نے اس پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں زین، ٹیکسی ڈرائیور اکرم اور ایک ٹیکسی ڈرائیور انصر جو تھا یہ زخمی ہوئے، جبکہ زین جو تھا یہ وہاں پر ہلاک ہو گیا۔ اکرم اور انصر جو ہے ان کی ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں، اور اس بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو زین تھا یہ تقریباً 2 سال قبل یہاں پر مرڈر ہونے والے لاہور میں بابر بٹ لکھوٹیری کے قتل کا یہ ملزم تھا۔ زین کے ساتھ ایک نفیس جٹ بھی تھا، لیکن زین جو تھا یہ آج عمرے کے بعد واپس آ رہا تھا اور اس کو آج قتل کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں جو وہاں پر ملزمان تھے ارشد اور شان، ان دونوں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے، ارشد نے دوران تفتیش یہ بتایا کہ وہ بابر بٹ کا جو بھائی تھا کیسر، سب سے چھوٹا، اس نے ان کو بھجوایا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اور اس پر اب تفتیش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ بہت سخت کر دی گئی ہے، ہم یہیں پر موجود ہیں، یہاں پر آنے والے تمام مسافروں کی اور گاڑیوں کی خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ تلاشی لی جا رہی ہے، چیکنگ کی جا رہی ہے، اور اس واقعے میں ڈی ایس جی آپریشن اس واقعے بعد یہاں پر پہنچے ہیں اشفاق خان۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ درینہ دعوت کے بعد پیش آیا ہے، اور اس واقعے کا پہلے ایک مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے 302 کا بابر بٹ لکھوٹیری کا، اور یہ اسی کے ریونج میں جو ہے یہ مرڈر ہوا ہے، جس کی اب جو ہے تفتیش کے بعد اس کا بھی مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا رہا ہے، جبکہ جو مخلین تھے ان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ جی، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور کیسر بٹ نے بھجوایا ہے، یہ انکشاف کیا ہے۔ 2 ملزمان جن کو گرفتار وہاں سے کیا گیا تھا، ارشد اور شان ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اور ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان بھی موقع پر پہنچے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مقتول رہنما بابر بٹ کے مقدمہ قتل میں نامزد ملزم زین عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچا تو ایئرپورٹ پر موجود بابر بٹ پارٹی کے 2 افراد نے زین کے انٹرنیشنل لاؤنج سے باہر نکلتے ہی برآمدے میں فائر کھول دیا، جس سے زین، ٹیکسی ڈرائیور اکرم ہلاک اور ایک شخص انصر زخمی ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر موجود سیکیورٹی فورسز نے دونوں ملزموں ارشد اور شان کو حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتول زین پر پیپلز پارٹی کے مقتول رہنما بابر بٹ کے قتل کا الزام تھا۔ بابر بٹ کو 13 مارچ 2017 کو گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ اینی شاہدین کے مطابق ملزموں نے فائرنگ کے بعد فرار ہونے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، لیکن اے ایس ایف نے ملزموں کو حراست میں لے لیا۔ وہ عمرہ کر کے آ رہا تھا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کو لگی ہے، پھر انہوں نے نکلنے کے لیے برسٹ مارے ہیں کہ وہاں بھاگ جائے، وہاں بھاگے تھے، پھر اس نے پتہ کیا کہ جو ہے نا بھاگنا کیا، لیکن اے ایس ایف والوں نے پکڑ لیا اس کو۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزموں نے 30 بور پستول سے فائرنگ کی۔ اے ایس ایف حکام نے فائرنگ کے واقعے کی انکوائری شروع کر دی۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ ملزم اسلحہ سمیت ایئرپورٹ کی حدود میں کیسے داخل ہو گئے۔ کیمرامین بدر منیر کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز لاہور۔ لاہور ایئرپورٹ پر فائرنگ کے اس واقعے کی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عدنان ملک سے۔ عدنان، ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تو جیسا کہ ایس ایف کی ہوتی ہے، تو ایس ایف کی طرف سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی، اس وقت لاہور پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے طارق نواز ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن، انہوں نے بھی اس واقعے کی اپنے طور پر تحقیقات کی ہیں، اور ڈی آئی جی آپریشن پولیس جو ہے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ملزموں کو، جو ارشد اور شان ہے دونوں ملزم، دونوں سے تفتیش کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے دوران تفتیش کہ ہمیں ایک شخص کیسر بٹ نے کہا تھا کہ آپ کو اسلحہ ایئرپورٹ پر مل جائے گا اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، جس پر ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو اسلحہ یہ چھپا کر اپنی گاڑی میں لایا تھا، اور جب کہ وہ دونوں جس گاڑی پر آئے تھے، اے ایس ایف نے ان دونوں کی گاڑی کی تلاشی لی، لیکن اس میں ایسی کوئی ممنوعہ چیز نہیں تھی۔ انہیں یہ اسلحہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی معرفت 30 بور کے 2 پستول تھے جو وہ سیٹ کے نیچے رکھ کے لایا تھا، وہ انہوں نے ایئرپورٹ پر پہنچائے، جس کی وجہ سے یہ ساری فائرنگ ہوئی۔ ارشد نے دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے بہنوئی اور اپنے بھانجے کے قتل کا بدلہ لیا ہے، اور اس کے بھانجے اور اس کو جو ہے زین نے
قتل کروایا تھا، جو آج خود بھی قتل ہوا ہے. اور اس واقعے کی تحقیقات اور CCTV ویڈیو جو ہے وہ تمام انہوں نے ASF کنٹرول روم کی وساطت سے ASF ہیڈ کوارٹر اور وزارت دفاع کو روانہ کر دی ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دونوں ملزم ابھی تک جو ہے وہ ASF کی زیر حراست ہیں. چونکہ پولیس کی ایک فرانزک ٹیم آئے گی، وہ اس سارے واقعے کی انکوائری کرے گی، جس کے بعد ملزموں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا. جی شکریہ عدنان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور ایئرپورٹ پر پیش آئے واقعے سے متعلق عدنان ملک ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، اور جیسے کہ اب یہ بتا رہے تھے کہ دونوں ملزمان ابھی تک ASF کی حراست میں ہی ہیں. لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ASF حکام نے ملزمان کو حراست میں لے لیا اور تاحال یہ ASF حکام کے ہی زیر حراست ہیں. اس دوران ایئرپورٹ پر گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ٹیکسی میں سوار ہو کر ایئرپورٹ آیا تھا، لیکن اب جیسے کہ نمائندہ جیو نیوز عدنان ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ملزمان کے پاس اسلحہ نہیں تھا جب وہ ایئرپورٹ کی لاؤنج کی طرف آئے، تو ممکنہ طور پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیٹ کے نیچے یہ اسلحہ رکھ کر لایا تھا اور اس نے ہی ان ملزمان کو اسلحہ فراہم کیا. اثاثوں کو ظاہر کرنے کی اسکیم کا آج آخری روز. اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کا وقت آج شام 5 بجے تک ہے. بینک ٹائمنگ یہ ہے، اور اتوار 30 جون کو ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم کی مدت میں 3 روز تک کی توسیع کی گئی تھی. اسکیم کے تحت اثاثہ جات کی ڈیکلیریشن کے علاوہ ٹیکس گزار زیر التوا ٹیکس مقدمات بھی نپٹا سکتے ہیں. غیر ظاہر شدہ اثاثہ جات کو ظاہر کرنے کی مدت ختم ہونے کے بعد ایسٹس ڈیکلیریشن آرڈیننس پر عمل درآمد شروع ہوگا. FBR کے مطابق ایسٹس ڈیکلیریشن اسکیم کے توسط سے اثاثے اور اخراجات ظاہر کرنے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. وقت کم مقابلہ سخت. حکومت کی جانب سے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا آج آخری روز. 12 گھنٹے بعد اثاثے ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف ادارے حرکت میں آ جائیں گے. گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے بھی 2 ٹوک فیصلے میں کہا ہے کہ مہلت ختم ہوتے ہی بے نامی جائیدادیں ضبط کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. 30 جون کو اسکیم میں 3 روز کی توسیع کی گئی تھی، جس کا آج آخری روز ہے. ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم آج ختم ہو رہی ہے. ڈیڈ لائن کے خاتمے کے بعد حکومت کیا ایکشن لے گی، اس متعلق جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے. اشرف بتائے گا کیا پتہ چل سکا ہے اب تک FBR کے پاس ایسٹ ڈیکلیریشن کے لیے کتنے لوگوں نے رجوع کیا ہے اب تک؟ یہ ابھی اس پہ حتمی فگرز تو FBR کی طرف سے فراہم نہیں کی جا رہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 1 لاکھ کے قریب افراد نے اسکیم پہ رجوع کیا ہے، جن میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریونیو جو کلیکٹ ہوا کوئی 44 ارب روپے 44 ارب روپے کا ریونیو کل شام تک FBR کو ملا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو افراد رجسٹرڈ کر رہے ہیں ان کے پاس چونکہ ڈکلیریشن کا آج آخری دن ہے، لیکن پیمنٹ کے لیے بھی وقت ہے. ان کے پاس 3-4 مہینے ابھی مزید ان کے پاس ہیں، جو ٹائم ٹیبل پہلے سے FBR جاری کر چکا ہے. لیکن آج جیسے ہی بینکنگ آورز ختم ہوں گے اس اسکیم کا وقت ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی ڈیکلیریشنز نہیں کی جا سکتی، البتہ ٹیکس یا جرمانے جمع کروائے جا سکتے ہیں. جیسے ہی اسکیم ختم ہوگی اس کے لیے 2 اتھارٹیز FBR پہلے ہی کام کر چکا ہے، زون A اور زون B میں. اس پہ بے نامی ایکٹ کے تحت رولز فریم ہو چکے ہیں، ان کے اختیارات دیے جا چکے ہیں، افسران اس پہ جہاں پہ پوسٹ ہو چکے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق آج رات سے ہی ایسے افراد کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی جنہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے، کیونکہ ان کا ڈیٹا بینکنگ کا ڈیٹا اور دوسرے پراپرٹی کا ڈیٹا FBR پہلے ہی لے چکا ہے. تقریباً 6000 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کا ڈیٹا FBR کے پاس موجود ہے. اس کے تحت کارروائی کا آغاز آج رات سے ہی شروع ہو جائے گا، جس کے تحت حکومت بالکل الرٹ ہے اور بڑا سخت کام ہے. کس نوعیت کی کارروائی کی جائے گی مہلت ختم ہونے کے بعد؟ جی اس میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، انڈکلیئرڈ جائیداد جو ضبط ہو سکتی ہے، 7 سال تک قید ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے. تمام سزائیں اس میں شامل ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کا ان کا جرم کی نوعیت ہے، کتنے اثاثے ہیں، ان کا سورس آف انکم کیسے، اس کے مطابق جو ٹریبیونل ہوں گے وہ اس کا طے کریں گے سزا کا تعین. جی لیکن گرفتاری فوری طور پر ہو سکتی ہے، ایسے افراد کو جیل جانا پڑے گا. ایک اور اہم چیز تھی کہ IMF کا اجلاس بھی چونکہ جو امریکی وقت کے مطابق 9:30 بجے صبح شروع ہونا ہے، اس سے پہلے اسکیم کو ختم ہونا تھا. لہٰذا آج جیسے ہی بینکنگ آفس اور ختم ہوں گے یہ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو جائے گا. شکریہ اشرف ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.
खबर दें, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल नैब रावलपिंडी पहुंच गए। एहसन इकबाल कहते हैं कि जिसने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला वो मुजरिम बन गया, जिसने कुछ नहीं किया वो हुक्मरान बनकर बैठा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबे बनाने की सज़ा मिल रही है। तो जिस किसी ने इस मुल्क में कुछ किया है, तरक्की में हिस्सा डाला है, वो मुजरिम है, और जिसने कुछ नहीं किया, जो उजाड़ कर रहा है, वो इस वक्त हुक्मरान बन के बैठा है। हमने 5 सालों में 700 अरब रुपया पाकिस्तान का डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की रैशनलाइजेशन से बचाया है, और एक एक पैसे को कौम की अमानत समझ के खर्च किया है, दयानतदारी के साथ किया। लेकिन बदकिस्मती से एक रस्म चल गई है कि हर सियासतदान को गंदा करो, हर शख्स को चोर बनाओ, ताकि इस कौम का किसी पे एतमाद न रह जाए। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि मॉडल टाउन में निहत्ते आवाम पर गोलियां बरसाने वाले अल्लाह की पकड़ में आ रहे हैं। शहबाज शरीफ शायद मॉडल टाउन में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी भूल चुके हैं। गुल्लू भट्ट के सरपरस्तों के मुंह से रियासती दहशतगर्दी की बात संगीन मजाक है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था, शहबाज साहब PAC सरबराही से फरागत आपकी पार्टी का आपके दिमागी चैम्बर पर अदम एतमाद है। अंदाज़ा है सलमान शहबाज और दामाद अली इमरान के धेले दमड़ी का जवाब देने तक आपके चैम्बर पर बोझ रहेगा। फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि जेल में राना सनाउल्लाह को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, खुराक और अद्वियात तक नहीं दी जा रही। इमरान साहब को जेल में बैठे राना सनाउल्लाह से भी डर लगता है। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन रांझा बोले, फिरदौस बाजी को डर है कि राना सनाउल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए तो सरकारी बसों और दवाइयों की करप्शन का जवाब देना होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत होगा। गंदम की सूरत हाल, PSO की जानिब से मुल्क भर में तेल की सप्लाई रेलवे के जरिए करने समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने वफाकी काबीना के इजलास पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि IMF गुलामान टोला अपने चहीतों का हमदर्द और अवाम का दुश्मन बनकर सामने आ गया है। मुल्क में शदीद मुआशी और इक्तिसादी बहरान पैदा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर तरफ हड़ताल, एहतजाज, मुजाहिरे, बेचैनी है और सिलेक्टेड हुकूमत सब अच्छा का राग अलाप रही है। कहा कि फैसलाबाद की सनतें बंद होने से लाखों घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। हुकूमत की जानिब से नए बजट में टैक्सेस और मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे पर मुल्क के मुख्तलिफ तबकात में बेचैनी पाई जाती है। इजाफी निर्खों के खिलाफ कहीं हड़ताल की जा रही है तो कहीं ताजिर सरापा एहतजाज हैं। नए माली साल के आगाज के साथ ही नए टैक्सेस के निफाज के बाद जहां CNG, बिजली और गैस के नरखों में इजाफा हुआ है, वहीं अशियाए क़ुरनोश की कीमतों को भी पर लग गए। आटे, चीनी, तेल समेत खाने की बुनियादी अशिया महंगी होने के बाइस शहरियों के लिए 3 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। टैक्स इतना लगा दिया हर चीज के ऊपर, हम गरीब आदमी जो है ना पिस के रह गए। खाने की हर चीजों में इजाफा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है बिल्कुल ही। चीनी भी महंगी मिल रही है और सब्जी भी महंगी मिल रही है, सबसे भी इंसान सस्ता है। CNG की कीमतों में 19 रुपए फी किलो इजाफे के बाद अवाम के साथ ड्राइवर हजरात भी शिकवा करते नजर आते हैं। इमरान खान वफाकी हुकूमत कहते थे भाई तब्दीली लाएंगे, पहले 150 का किराया, अब हम 200 रुपए मांग रहे हैं, पहले ही वो ग्राहक नहीं दे रहे थे। 23 रुपए 22 रुपए 1 किलो में बढ़ा दिए, तो गरीब आदमी हम रस्का ड्राइवर है, पैसेंजर हमें पैसे देता नहीं है। CNG एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता अक्टूबर से अब तक CNG की कीमत में 41 रुपए तक इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब सीमेंट डीलर एसोसिएशन ने नए टैक्सेस को मुस्तरद करते हुए हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों ने एहतजाजन नए ऑर्डर देना बंद कर दिए हैं। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि सरिया और सीमेंट का पुराना रेट बहाल करें ताकि मुल्क का पाया चलता रहे।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजिर कहीं हड़ताल पर हैं तो कहीं सड़कों पर। ऐसा ही एक एहतजाजी मार्च गुज़िश्ता रोज सदर कराची में भी हुआ, जहां ताजिरों की कराची एक्शन कमेटी ने टैक्सेस और नए कवानीन को वापस लेने के लिए हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत दी है। IMF का इजलास आज होगा। 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में होगा। IMF के इजलास में 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है बजट में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन या टोकन के वक्त लिए जाने वाले टैक्सों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। FBR की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स शरह में तब्दीली नहीं की गई। इस गलत फहमी की वजह फाइनेंस बिल में पाई जाने वाली एक टाइपिंग की गलती थी, जिससे फाइनेंस एक्ट में दुरुस्त कर दिया गया था। FBR ने कहा कि गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन और टोकन के वक्त वसूल किए जाने वाले टैक्स की मिकदार वही है जो पिछले साल थी और इसमें कोई कमी या इजाफा नहीं किया गया और ना ही प्राइवेट गाड़ियों पर सीट के हिसाब से कोई टैक्स लगाया गया है। टैक्स रिटर्न ना दाखिल कराने वाले अफराद बहरहाल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर मौजूद अफराद की निस्बत 2 गुना टैक्स अदा करेंगे। इलामिये में कहा गया कि कोई शख्स अगर ये समझता है कि वो गोशवारा देने का मजाज नहीं तो वो इस सिलसिले में FBR को इसकी पेश की इतला फराहम कर दे तो इसका ये इजाफी टैक्स मुआफ किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त पिंडी में मीडिया से बात कर रहे हैं। और पे जो खेलों से दिलचस्पी रखते हैं लोग, मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का विज़िट ज़रूर करें और पिछले 25 सालों के अंदर अगर इसकी निसफ फैसिलिटी भी या इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में किसी जगह तामीर हुआ है तो मैं मुजरिम हूँ। पाकिस्तान की आज जो स्पोर्ट्स के अंदर सूरत हाल है उसमें हमारा इतना डेफिसिट है इंफ्रास्ट्रक्चर का कि एक वक्त था जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के मेडल स्टैंड पे 4, 5, 6 तमगे ज़रूर हुआ करते थे। आज हम एशियन गेम्स हों या ओलंपिक्स हों उस पर ज़ीरो हो चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान में एक बैनुल-अक़वामी मेयार की स्पोर्ट्स विलेज या स्पोर्ट्स सिटी बनाई गई कि जिससे हम पाकिस्तान के नौजवानों को खेलों की बेहतरीन तरबियत दे सकें, जहां पर रेजिडेंशियल बेसिस के ऊपर स्पोर्ट्स की क्लिनिक हो सकें, जहां पे नेशनल और रीजनल गेम्स करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, तो क्या इसमें गुनाह हुआ है कि ये मंसूबा पाकिस्तान के अंदर बन गया है? मेरा ये सवाल है। अगर पाकिस्तान में इंक्वायरी होनी चाहिए तो इस वक्त तमाम इंक्वायरियां बंद करके BRT प्रोजेक्ट पेशावर की इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो 30 अरब से शुरू हुआ और 100 अरब से तजावज़ कर चुका है। उसका ना डिज़ाइन सीधा है, ना उसकी तामीर सीधा है, ना उसकी बसें उस डिज़ाइन के मुताबिक है, ना उसका डिज़ाइन उन बसों के मुताबिक है जो दरामद की गई हैं। कभी उसके पुल तोड़ते हैं, कभी उसकी खुदाई करके सीवरेज की लाइनें बिछाते हैं कि ये हमसे भूल हो गई, हम इन लाइनों को नहीं डाल सके, और पूरा पेशावर खड्डों में तब्दील हो चुका है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी खड्डों का मंसूबा नहीं है। जब वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलने गए तो मुझे याद है मिसबाउल हक जो पाकिस्तान के कामयाब तरीन क्रिकेट कैप्टन हैं, उन्होंने उस मंसूबे को देखकर कहा कि मैं दुबई जाके खेलता था तो दुआ करता था कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसे मंसूबे कब बनेंगे। तो मुझे नारोवाल आके पता चला है कि ये मंसूबे बनेंगे नहीं बल्कि बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो एक ऐसे कामयाब मंसूबे को किसी कंट्रोवर्सी में डालने की बजाय उसको मुकम्मल करने पे तवज्जो देनी चाहिए। 90% उसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इस इंक्वायरी की वजह से जो किसी ने बेबुनियाद दरख्वास्त दे के शुरू कराई कि जी वो बॉर्डर के 800 मीटर करीब अखबार में छपा कि जी इस बात पे इंक्वायरी हो रही है कि बॉर्डर से 800 मीटर पे वो बन गया। वो 800 मीटर पे नहीं है, वो 12-14 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है नारोवाल शहर। और अब तो लाहौर के डिफेंस सोसाइटी
کہ مختلف جو سیکٹر ہیں وہ بارڈر کے زیادہ قریب چلے گئے ہیں بنسبت ناروال سپورٹ سٹی کے، تو اس پہ یہ کہنا کہ جی بارڈر کے قریب ہے بے معنی بات ہے۔ پھر اخبار میں دیا گیا کہ جی 6 ارب کا منصوبہ ہے، اس میں خرد برد ہو گئی، جبکہ اس منصوبے کی کل لاگت ہی 2.9 ارب روپے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قومی منصوبوں کو جو کامیاب منصوبے ہیں کنٹروورسی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ملک کے لیے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کراچی سے لے کر گوادر سے لے کر گلگت تک اور پورے ملک کے اندر چپے چپے پر ترقی کی علامتیں کھڑی کی ہیں۔ 2000 کلومیٹر موٹر ویز 5 سالوں میں بنانا ایک ریکارڈ ہے۔ 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے 5 سالوں کے اندر کھڑے کرنا پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ 40 سے زیادہ یونیورسٹیز کے منصوبے 3 سے 4 سالوں میں پاکستان میں کھڑے کرنا اور بنانا ایک ریکارڈ ہے۔ ہم نے پسماندہ علاقوں کے اندر، میں خود گیا، پشین میں گیا، نوشکی میں گیا، خزدار میں گیا، وڈ میں گیا، گوادر میں گیا، مختلف جگہوں پہ بلوچستان کے کیمپسز کھولے، نئی یونیورسٹیاں بنائیں، ہر شعبے کے اندر، تعلیم کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر۔ پاکستان کے جو سفید ہاتھی منصوبے تھے، جب ہم حکومت میں آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ واز اے سک پروجیکٹ وائٹ ایلیفینٹ، لواری ٹنل واز اے سک ایلیفینٹ وائٹ ایلیفینٹ سک پروجیکٹ، کچی کنال واز اے وائٹ ایلیفینٹ، لیاری ایکسپریس وے واز اے وائٹ ایلیفینٹ، N85 واز اے وائٹ ایلیفینٹ۔ الحمدللہ ہم نے جہاں پاکستان میں بے مثال ترقی کے منصوبے کیے، وہ تمام میگا بیمار منصوبے جو سفید ہاتھی تھے انہیں بھی مکمل کیا۔ آج لواری ٹنل مکمل ہے، آج N85 گوادر سے کوئٹہ مکمل ہے، آج لیاری ایکسپریس وے مکمل ہے، آج اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل ہے، آج کچی کنال بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی کو سیراب کرنے کے لیے مکمل ہے اور پانی لے کر جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ جو ہمارا ترقی کا سفر تھا ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم نے دیانتداری سے اس ملک کی خدمت کی ہے۔ اب اگر ہمیں کسی قسم کی کنٹروورسی میں سیاسی بنیاد پہ الجھایا جائے گا تو ہم اس قیمت کے لیے تیار ہیں، ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اور میں خاص طور پہ یہ مذمت کرنا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جو گرفتار کیا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میں مطالبہ کروں گا کہ انہیں بھی جیل میں وہی سہولت ملنی چاہیے کہ جو ہماری ایک سروس کے سینئر افسر جن کو سنگین الزام پر سزا ہو چکی ہے، جو جیل کے اندر انہیں سہولیات دی گئی ہیں، کم از کم وہ سہولتیں رانا ثناء اللہ کو بھی دی جائیں، چونکہ وہ ابھی مجرم نہیں ہیں، ان پہ الزام لگا ہے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور وہ ایک پارٹی کے صوبائی صدر ہیں۔ اس طرح کی عمران خان کی انتقامی کارروائیوں سے ہم ان کی ناکامیوں کو بے نقاب کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو 6% سے 3% پہ گرایا گیا۔ ہم پاکستان کو بتائیں گے کہ کس طرح روپیہ 125 سے 164 کے اوپر گرایا گیا۔ ہم پاکستان کو بتائیں گے، عوام کو بتائیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ 5-6% سے 12% کر کے پاکستان کے قرضوں کا بوجھ دگنا کیوں کیا گیا۔ عمران خان پاکستان کی معیشت کو ڈیمولش کرنے کے مشن پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ ہم ان کے آگے مزاحمت کریں گے، ان کا راستہ روکیں گے، نہ ان کی گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ اور پاکستان کے غریب عوام، مزدور، کسان اور پاکستان کے تاجر ان کی آواز بن کے ان کے بجٹ کو جو IMF کا سرنڈر ڈاکومنٹ ہے اس کے خلاف ہم مزاحمت کرتے رہے۔ ایسنی بال سے بھی بتائیے گا جس طرح رانا ثناء اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو بھی ایسی فیلنگ ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ اس وقت ہم سب ایک مشن پہ ہیں، ہم پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج جو کچھ عمران خان ایک فیشسٹ رول کی صورت میں اس ملک میں کر رہا ہے، عمران خان از میکنگ مشرف لک لائک اے ڈیموکریٹ۔ آج میڈیا کی آزادی کو دیکھیں آپ کہاں چلا گئی ہے، آج سیاسی آزادیاں دیکھیے کہاں چلی گئی ہیں، آج عوام کی حالت اظہار دیکھیے کدھر چلی گئی ہے۔
जो थर्ड डिग्री टैक्टिक्स इमरान खान सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, कम अज़ कम मुशर्रफ के दौर में जो बदतरीन आमरीत का दौर था, इस तरह के हथकंडे नहीं आजमाए गए थे और इमरान खान इज़ मेकिंग मुशर्रफ लुक लाइक ए डेमोक्रेट। तो ये आप देखिए, इससे मुल्क के जो जमहूरियत और आइन के ऊपर ख़तरात हैं उनका अंदाज़ा कीजिए। लेकिन हम इस मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए और इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, सी पैक के लिए, ये वो मकासद हैं जिनके लिए हम अपना मिशन पे खड़े हैं। हम में से हर कोई गिरफ्तारी के लिए तैयार है। हम सब के घरों में बैग तैयार हैं। किसी वक्त भी हुकूमत हमें जेल में डाले, हम उसको खुशी से तमगा समझ के सीने से लगाएंगे, लेकिन इस इमरान खान की हुकूमत के आगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे। ये बता दें, अभी आपने खुद ही मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि मुशर्रफ इमरान खान से बेहतर हुक्मरान हुए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मुशर्रफ दौर है वो बदतरीन आमरीत का दौर था, लेकिन इमरान खान ने जो फैशिस्ट पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं ये मुशर्रफ के दौर से भी बदतरीन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल पिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.